تو اور اتفاق سے امبیسڈر صاحبہ ہم ساتھی تھے دوپہر کو جب یہ مناظر دیکھ رہے تھے. تو یہ آپ جو ویژولز دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب جو ہیں نامعلوم سپاہی کی یادگار ہے. وہ سپاہی روس فوج کے جو دوسرے جنگ عظیم میں ہلاک ہوئے تھے. اور یہ الیگزینڈر پارک ہے جو کہ بالکل کریملن کے ساتھ ہے, اور یہاں سے وہ ہوٹل بھی قریب ہے جہاں پہ وزیر اعظم کا وفد جو ہے جہاں پہ ٹھہرا ہوا ہے. تو یہ دوپہر کی تھی, اور اس کے بعد جو ہے پھر صدر پوٹن سے جو شام کو ملاقات ہوئی ہے وہ شروع میں آپ نے ویژولز دیکھے. تو یہ بہت اہم جو ہے میٹنگ ہوئی ہے آج. اتفاق سے جو 2 مہمان میرے ساتھ ہیں آج کے پروگرام میں, ان کا براہ راست پچھلے سالوں میں پاک روس تعلقات سے براہ راست ان کا جو ہے واسطہ پڑا ہے, اور انہوں نے بہت قریب سے یہ تعلقات دیکھے ہیں اسلام آباد میں اور ماسکو میں. تو اس لیے یہ جو ڈسکشن ابھی ہم اس 1 گھنٹے میں کریں گے وہ بہت اہم ہے. لیکن آغاز کرنے سے پہلے, بلکہ میں تعارف پہلے کرا دیتا ہوں, میرے ساتھ اسٹوڈیو میں یہاں پہ موجود ہیں محترمہ امبیسڈر نائلہ چوہان صاحبہ. اور ابھی مجھے پتہ چلا کہ آپ 6-7 زبانوں پہ آپ عبور رکھتی ہیں, اور آپ نے بہت کلوزلی جو ہے ڈیل کیا ہے رشیا کے ساتھ بھی, اور جو رشیا کا بیک یارڈ ایک طرح سے سینٹرل ایشیا بھی ہو گیا, اور یہ تمام علاقے آپ نے بڑی قریب سے دیکھے. میں بڑا شکر گزار ہوں کیونکہ آپ دوپہر کو جب ہم لائیو کوریج میں بھی ساتھی تھے اور آپ نے وقت نکالا, اور آپ آج بھی اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہیں. آئی ایم ویری گریٹفل, ویری آنرڈ ٹو ہیو یو ہیئر ان دا اسٹوڈیو. اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہمارے ویری سینئر ڈپلومیٹ امبیسڈر شاہد امین خان صاحب, جو کہ پاکستان کے سابق سفیر ہیں ماسکو میں, اور انہوں نے بھی بہت ہی کرٹیکل ٹائم میں جو ہے سفارتکاری کی ہے. ڈپلومیسی پاکستان کی روس کے ساتھ جو ہے اس میں ایک اہم ٹائم پیریڈ میں جو ہے ایک رول ادا کیا ہے, اور میرے خیال میں وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں, یا بلکہ ہمارے ساتھی ہیں ویڈیو پہ. میں ابھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہوں امبیسڈر صاحب کی. تھینک یو ویری مچ امبیسڈر صاحب, آپ نے بھی وقت نکالا. آپ بھی ہمارے ساتھ کوریج میں تھے پی ٹی وی نیوز کے ساتھ آج پورے دن اور دوپہر کے وقت بھی. تو اس لیے میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیں آنر کر رہے ہیں اور پھر سے مجھے اور ہمیں سب کو ٹائم دے رہے ہیں. اور یہ ڈسکشن ہوگی, لیکن ڈسکشن اجازت لیتے ہوئے امبیسڈر صاحب سے بھی اور محترمہ امبیسڈر آپ سے بھی ڈسکشن. لیکن امبیسڈر صاحبہ, آپ کی بھی جو ہیں فرسٹ امپریشنز, آپ نے بھی ویژولز دیکھے اس ملاقات کے. امبیسڈر شاہد صاحب نے جو ہے بڑی انٹرسٹنگ 2-3 آبزرویشنز اس پہ دی ہیں, اور آپ کا ٹیک کیا ہے آن دا میٹنگ؟ اوبیسلی بھی کمیونیکیٹ کی ہم بات نہیں کر رہے جو اعلامیہ ہوگا, اور جو باتیں ایکچوئل جو پاکستان کی طرف سے بھی اور روسی حکومت کی طرف سے بھی نشاندہی پھر بعد میں ہوگی کہ کیا ایکچولی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے, اور وہ جو ایجنڈا ان کی طرف سے اور ہماری طرف سے تھا. لیکن فرام دا ویژولز, اور یہ بڑی اچھی بات ابھی امبیسڈر صاحب نے نوٹ کی کہ اول تو 3 گھنٹے کا وقت نکالنا ایسی صورتحال میں جب روس کی حکومت جو ہے وہ مصروف ہے یورپ میں, اور انٹرنیشنلی یوکرین کرائسس جو ہے. تو آپ کے اس پہ تبصرہ کیا ہے؟ میں امبیسڈر شاہد امین سے متفق ہوں. اس میں بہت زیادہ اہم سمبولک جو تھے نا میسیجز تھے. آپ دیکھیے کہ گمنام سپاہی کی جو مزار پہ پھول چڑھانا ورلڈ وار 2 کا, دیٹ مینس کہ اس کے بعد کولڈ وار شروع ہوئی تھی. ٹھیک ہے, پاکستان نے جانے سے پہلے بھی صاف کہہ دیے تھے ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں. ہم سب کی قدر کرتے ہیں, جو ہمارے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائے گا ہم اس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے ضرور. لیکن اب ہم نے جیو اسٹریٹجک سے جیو اکنامک پہ جانا ہے. سو بلاکس ور آلویز جیو اسٹریٹجک, ناؤ وی آر موونگ ٹو جیو اکنامک. اس لیے وہ جو ٹائمنگ کی بات ہو رہی ہے, آپ دیکھیے کہ جو آپ کے دشمن عناصر ہیں ان کے میڈیا آپ اگر دیکھیں تو انہوں نے یہاں تک کہا کہ جی وہ پیوٹن تو مصروف ہیں تو یہ ان سے ملاقات نہیں ہوگی, یہ بس جہاز پکڑ کے واپس آ رہے ہیں. اس حد تک انہوں نے اس بات کو پھیلایا. لیکن پیوٹن نے 1 گھنٹہ تو کیا 3 گھنٹے لگائے. 3 گھنٹے میں آپ فروغی گفتگو نہیں کر سکتے. سو سبسٹینٹیو جو پوائنٹس ہوئے ان پہ ڈسکشن ہوئی. لیکن کیونکہ جیسے آپ نے بھی دیکھا, ہم سب نے دیکھا کہ اٹ واز اے تیتا تیت,
It was just between the two leaders. So until a statement is made, we won't really, हमें नहीं पता चलेगा Obviously. कि एग्जैक्ट पॉइंट्स क्या डिस्कस हुए. लेकिन इस विजिट में आप ये भी देखिए कि देयर वाज सेवरल लेवल्स ऑफ मीटिंग्स, क्योंकि एक तो तैता तैत था और उसके बाद डेलीगेशन लेवल के अलग अपने उनकी मीटिंग, क्योंकि जितने मिनिस्टर्स गए उनकी भी आप अगर देखें गुफ्तगू तो वो अपने पूरे होमवर्क करके गए हुए थे. सो इस विज़िट की अहमियत बहुत ज़्यादा है. ये ऐसे है कि समझिए कि एक नया बाब है आपकी और रूस की दोस्ती में, और पाकिस्तान का इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो रोल है. क्योंकि आप देखिए कि उधर स्टेट डिपार्टमेंट की भी स्टेटमेंट आई कि जी हमने पाकिस्तान को अपने कंसर्न्स बता दिए हैं और पाकिस्तान हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है. तो वो भी अपनी दोस्ती की वो याद दहानी करा रहे हैं और हम कदर करते हैं सारे दोस्तों की. लेकिन अब जैसे कहा प्राइम मिनिस्टर ने, ये नया पाकिस्तान है और अब हम किसी के साए में नहीं जीना चाहते, हम अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करना चाहते हैं. और ये एक जैसे कहते हैं ना लिटमस टेस्ट था. जैसे अगर आप कहते हैं कि ये ऐसी सिचुएशन थी, विजिट नहीं, बहुत आपके अंदर भी जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने कईयों ने ऐसी बात की कि ये दिस वाज़न्ट द राइट टाइम. परहैप्स इट वाज़न्ट, बट परहैप्स इट वाज. क्योंकि आपने इसी तरह बताना था कि हम जो भी यूक्रेन में जो भी सिचुएशन है वो सबको मालूम है, उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी मालूम है, करंट सिचुएशन. हम दुआ करते हैं कि ये निगोशिएशन से अच्छी तरह से हल हो जाए. लेकिन जो वेस्टर्न अप्रोच है, और ये पहले भी एक दफ़ा जब उनकी चीन भी विज़िट हो रहा था तो बहुत से ममालिक ने ओलंपिक्स का बॉयकॉट किया था ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स. तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि ये अभी भी वो 20th सेंचुरी के जो है ना वो ब्लॉक मेंटालिटी में जी रहे हैं. दुनिया अब बदल रही है, एंड स्पेशली हमारे जैसे ममालिक जिनको पहले वो नहीं था राइट दिया जा रहा, अब हम खुल के बात कर रहे हैं और हम अपने मफाद की अब खुद हिफाजत करना चाहते हैं. हम किसी की हिफाजत, आप देखिए यूक्रेन की भी जो हालत है कि इन्होंने सब ने उनको वादे तो बहुत किए हैं, लेकिन नेटो वहाँ पे क्या करेगा. बहरहाल ये जो है द गुड थिंग इज़ कि वट एवर क्राइसिस यूक्रेन में है वो इम्पैक्ट नहीं हुई इस विज़िट पे, और ये बिल्कुल टू सेपरेट इश्यूज़ रहे हैं और हम भी इसको उसी तरह ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि कोई इम्पैक्ट जो है बराह रास्त या इनडायरेक्टली जो है इस विज़िट पे उस क्राइसिस का नहीं है. और जो पोजीशन है वो हमने भी क्लियर कर दी थी. आई डोंट थिंक कि उस पर कोई इबहाम है इसके ऊपर जो है. थोड़ा सा मैं मज़ीद ज़रा पाक रूस ताल्लुकात में डेप्थ, क्योंकि आपने भी और एम्बेसडर साहब ने भी अभी बहुत अच्छा एक ओवरव्यू पेश कर दिया है. दो कॉम्प्लीमेंट्री पर्सपेक्टिव्स आपने भी पेश किया और एम्बेसडर साहब ने भी. अच्छा एम्बेसडर साहब, मैं आपसे यहाँ पे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब जो हमारी पाकिस्तान और रूस की बायलैटरल डिप्लोमेसी है, थोड़ा सा आप मुझे भी एक्चुअली थोड़ा सा एजुकेट करें और हमें नाज़रीन को भी हमारे साथ जो फॉलो कर रहे हैं थोड़ा सा बताएं कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान और रशिया डिप्लोमेसी है वो मुझे और कोई लफ्ज़ मिल नहीं रहा एक्चुअली, तो मैं वो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्पार्स रही है. उसमें कभी ऐसे मौक़े आए हैं जहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त इंगेजमेंट हुई है, और ऐसे मौक़े आए हैं जब बिल्कुल सर्द मुहरी रही है और दूरी रही है, और दूर दूर से इंटरनेशनल फोरम्स पे जहाँ जहाँ मुलाकातें हो सकी तो हो गई, इसके ज़्यादा आगे बियॉन्ड कहीं नहीं गई. तो अब जहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो ट्रांजिशन हम कर रहे हैं जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ, तो इस लेकिन मैं पहले एम्बेसडर साहिबा यही सवाल आपके लिए है और फिर मैं एम्बेसडर शाहिद साहब से इसी का ही जवाब लूँगा. और वो ये है कि जैसे भी एम्बेसडर साहब ने बड़ा अच्छा एक वो ओवरव्यू दे दिया कि वो लेट 60s से और ये 70s और फिर 80s
सोवियत यूनियन ऑब्वियसली 91 92 जब ख़त्म हुआ और कोल्ड वार ख़त्म हुई, फिर 90s का पीरियड एम्बेसडर साहब ने अभी बताया कि 90 की दिहाई जो है वो रूस अपने अंदरूनी मसाइल अपना होम ऑर्डर में लाने में मसरूफ़ था, और 99 में फिर सदर पुतिन आए इक़्तिदार में 99 में। तो 90s के अंदर भी जब सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया था 91 में और रशियन फेडरेशन आ गई थी जो कि मौजूद है अभी भी, तो रशियन फेडरेशन के साथ भी हमारी सर्द मुहरी इसलिए जारी रही 90s में क्योंकि अफ़गानिस्तान के हालात जो थे उसमें जो भी तकसीम थी अफ़गानिस्तान के अंदर, हम और रूस जो हैं उधर भी आमने सामने थे, और हम एक हुकूमत के साथ थे तो एक दूसरी जो पार्टी थी उसकी सपोर्ट जो है वो रूस कर रहे थे। तो 90s, लेकिन हालांकि वो तलखी उस वक्त शायद इतनी ना हो हमारी और रूस की जिस तरह 80s में थी जिहाद के दौर में, लेकिन 90s में भी हमारी तलखी रही अप अंटिल 99 में पुतिन जो है वो इक़्तिदार में आए। उस दौर आपको भी याद है और आप भी इन्वॉल्व थी, क्या बताएंगे आप उस वक्त हमारा और रूस, रशियन फेडरेशन, ये तो हिस्ट्री है सोवियत यूनियन के साथ, लेकिन रशियन फेडरेशन के साथ 90s में हमारे कैसे ताल्लुकात थे? देखिए, ये जो शाहिद अमीन साहब ने फरमाया कि जब ये फॉल ऑफ सोवियत यूनियन हुआ उसके बाद बहुत बिखर गए थे वो अपने अंदर, तो दे वर वेरी बिजी इन रिकंस्ट्रक्टिंग देमसेल्व्स, रीडिफाइनिंग देमसेल्व्स। तो उस वक्त वो इतने ज़्यादा जनरल एंगेजमेंट में नहीं थे, और दुनिया जो थी, दुनिया एज इन वेस्टर्न वर्ल्ड आई वुड से, वो समझ रहे थे कि अब ये सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया, कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई, अब हमें इनसे कोई इतना मसला नहीं है। उनका रुख चीन की तरफ हो गया और वो चीन के ख़िलाफ़ काम करने शुरू हो गए, बिकॉज चीन आहिस्ता आहिस्ता उभरने लगा। लेकिन आई वुड से कि जैसे हम नए पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ये एक नया रूस भी है, एंड पुतिन वांटेड टू रीडिफाइन रशियन फेडरेशन which was different from Soviet Union and was different from how the West was looking at it, कि जब ये टूट चुके थे तो बिखर चुके हुए थे। तो अभी भी जो कुछ हो रहा है वो पुतिन बेसिकली एक नया रूस बना रहे हैं और हम एक नया पाकिस्तान बना रहे हैं, और ये बड़ा अच्छा मौका था कि हम दोनों कि वो मुलाकात उस लेवल पे होती और हम अपनी दोस्ती को रीडिफाइन करते। जो पास्ट है उस पे अब बहस का फ़ायदा नहीं है। अब आप एक नया बाब खोल चुके हैं, अब हमें आगे की तरफ देखना है कि वैसे सदर पुतिन को 22 साल हो गए हैं नया रूस बनाते हुए। उनको कोई वो जादू की छड़ी तो होती नहीं, लेकिन आप देखिए कि अब जो ये सैंक्शंस की बातें हो रही हैं, रूसी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि उनको इन बातों का इतना गम नहीं है, और इसीलिए आप देखें कि उसने 3 घंटे निकाले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से गुफ्तगू के लिए, क्योंकि उनको वो पाकिस्तान से रवाबित की अहमियत भी बता रहे थे और ये भी बता रहे थे कि रूस अब इतना परेशान होने वाला नहीं है, इतना कवी हो चुका है कि वो अपने मसाइल को हल कर सकता है। तो आई थिंक वो एक डबल मैसेज दे रहे थे, एक तो ये कि पाकिस्तान की अहमियत, और दूसरा ये कि एक नया रूस है और उसको नए रूस की तरह देखिए। गुड पॉइंट, एक्सीलेंट। अच्छा एम्बेसडर साहब, यही बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, और साथ ही पूछने के मैं आपको ये बताऊँ कि एक तो मुझे थोड़ा सा आप ये बताएं कि में जो डायनामिक हमारा और सोवियत यूनियन का रहा, उसमें जो तलखी का अंसर था वो तो समझ में आता है, लेकिन बाद में जब रशियन फेडरेशन में के दौर में फिर एक तलखी के एक नया बाब खुलता दिखाई दे रहा था। लकीली वो बहुत लंबा नहीं चला, और वो 96 के बाद जो तब्दीली काबुल में आई थी 2001 तक, और उस वक्त हम आमने सामने डायरेक्टली तो नहीं थे रूस के साथ जिस तरह 80s में थे, लेकिन बहरहाल हम दो डिफरेंट साइड्स पे थे 1990s में। और साथ ही मैं आपको वेरी क्विकली 2006 तक ले जाना चाह रहा हूँ, और मुझे याद है जब शंघाई ताउन तंजीम मुनज़्ज़म हो रही थी और एक इजलास हुआ, समिट मीटिंग बीजिंग में, और उस वक्त मुलाकात होने जा रही थी, मेरे ख्याल में ये दूसरी मुलाकात थी होने जा रही थी
اس وقت صدر مشرف اور صدر پوٹن کے درمیان. اور یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ کیونکہ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کم از کم بہت سے لوگوں نے نوٹس کیا اور آپ نے بھی کیا ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو باڈی لینگویج اور صدر پوٹن ایک وارمتھ نظر آتا ہے کہ ایک ہم نے دیکھا ہے دوشنبے میں تاجکستان میں ان کی ملاقات ہوئی, چین میں ملاقات ہوئی, 2-3 اور موقعوں پہ ہوئی. میں ایک باڈی لینگویج سے دونوں جو لیڈرز ہیں پوٹن اور وزیر اعظم عمران خان صاحب دونوں میں ایک وارمتھ نظر آئی ہے. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2005 یا 6 میں بھی جب SCO کا اجلاس ہو رہا تھا بیجنگ میں, تو ہم میڈیا کنٹنجنٹ وہاں پہ موجود تھے اور انٹرنیشنل میڈیا موجود تھا, اور اس وقت میٹنگ ہونے جا رہی تھی پاکستانی صدر اور صدر پوٹن کے درمیان, اور پاکستانی صدر لیٹ ہو گئے کسی آفیشیل ملاقات میں, اور وہاں پہ کافی دیر کوئی تقریباً 20 یا 25 منٹ صدر پوٹن اکیلے 1-to-1 میٹنگ تھی یہ کیمرز کے سامنے, اور اس میں وہ تقریباً کوئی 20 یا 25 منٹ انہوں نے ویٹ کیا. اور ان دنوں ابھی ان کو اقتدار میں آئے ہوئے کوئی 5 یا 6 سال ہوئے تھے, تو ابھی بھی وہ سخت ان کا جو ایک انٹیلیجنس بیک گراؤنڈ ہے اور ملٹری بیک گراؤنڈ ہے صدر پوٹن کا, وہ اب تو تھوڑا سا نارمل ہو گیا ہے, لیکن اس وقت جو ہے وہ بڑا نمایاں تھا. اور اس وقت ہم سمجھ رہے تھے, جو صحافی کھڑے ہوئے تھے, کہ صدر پوٹن بڑے اپسیٹ ہو گئے ہوں گے کہ آدھا گھنٹہ وہ ویٹ کر رہے ہیں. لیکن دا مومنٹ پاکستانی پریزیڈنٹ انٹر ہوئے روم میں, اٹ واز ہیوجلی سرپرائزنگ فار ہم صحافیوں کے لیے جو 5 سالوں سے صدر پوٹن کو بڑا کلوزلی ان کی فیشل ایکسپریشنز اسٹڈی کر رہے تھے, کہ ہم نے ان کو بہت کم دیکھا ہنستے ہوئے یا بڑے ریلیکس ہوتے ہوئے. اینڈ دا مومنٹ ہی میٹ دا پاکستانی پریزیڈنٹ, تو ایک ایکسیپشنل وارمتھ اور نظر آئی فار دا پاکستانی پریزیڈنٹ صدر. تو میں شکر گزار ہوں ہمارے ساتھ تھے, اور تھوڑی دیر میں ہمیں ایک ینگ ایکسپرٹ کا, ہم پاکستانی ینگ ایکسپرٹ جو رشیا کو بڑا کلوزلی اسٹڈی کر رہے ہیں, وہ بھی ابھی ہمیں 1-2 منٹ میں جوائن کریں گے. اچھا امبیسڈر صاحبہ, یہاں پہ اچھا بالکل میں ان کی طرف ابھی آتا ہوں جو ہمارے نئے مہمان ہیں. امبیسڈر صاحبہ, یہاں پہ آپ تھوڑا سا مجھے یہ اس طرف ہم اب آتے ہیں تھوڑا سا 90s کے بعد 2000s بھی نکل گئے ہیں, اور اب ہم آتے ہیں یہ 2010 کے بعد جو دور ہے 2020 تک. اور اس دور یہ جو 10 سال ہیں, اس میں تعلقات ہمارے بہت امپروو ہوئے, اور اس کا آغاز مشکل ہے پن پوائنٹ کرنا ایگزیکٹلی کس پوائنٹ سے ہوا, لیکن ایک نمایاں جگہ جہاں پہ آغاز ہوا وہ JF-17 تھنڈر کا جو پروجیکٹ ہے پاکستان اور چین کا. وہاں پہ جب ایک اس میں ایک خاص ٹیکنالوجی کی ضرورت تو نہیں, وہ آلریڈی اس میں تھی, چین کے پاس تھی, اور وہ روس سے لی گئی تھی, اور وہ ظاہر ہے جب ٹرانسفر ہونی تھی پاکستان تو اس کے لیے چین نے پرمیشن لینی تھی روس سے, اور توقع یہ تھی کہ ہمارے یہاں کے روس اس پہ آؤٹ رائٹلی شاید نہ کرے, لیکن تھوڑا سا کوئی ریزرویشن یا کوئی کنڈیشنز رکھے گا. لیکن سرپرائز یہ تھا کہ روس کی طرف سے بالکل انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, اور یہ ٹیکنالوجی جو ہے JF-17 تھنڈر کے اندر جو رشین ہے وہ چین منتقل کر سکتا ہے پاکستان. یہاں جو ہے ایک شفٹ ہمارے دفتر خارجہ میں بھی, اور جہاں جہاں اسٹریٹجک پالیسی پہ نظر رکھی جاتی ہے سب نے اس کو نوٹ بھی کیا, پھر اس پہ کام بھی شروع ہوا, اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے یہ ہو گیا. یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے, لیکن کوئی حرج نہیں, میں آپ سے پھر سے پوچھ لوں یہ چیز جو ہے کہ اس سب کچھ کے باوجود صدر پوٹن پاکستان نہیں آئے, اور اس پہ اور پورے خطے میں وہ ملک یعنی انڈیا بھی 2-3 کے وزٹ ہو چکے ہیں ان 10-12 سالوں کے اندر. ایران کی بھی میرے خیال میں 2 وزٹس وہ کر چکے ہیں اگر 3 نہیں. پھر ان کے متحدہ عرب امارات بھی جا چکے, جو کہ جس سے ان کے اختلافات تھے ایکچولی UAE کے ساتھ, اور بلکہ وہ 2 ملک شام کے اندر 2 مختلف یعنی آمنے سامنے تھے جو ہے, تو وہ بھی. پھر سعودیہ بھی چلے گئے اور ترکی بھی چلے گئے, اور شام تو ویسے ہی ان کے وہاں پہ قریبی تعلقات ہیں تو ادھر بھی وزٹ وہ کر چکے ہیں. پاکستان نہیں آئے وہ, اور اس کی وجوہات بھی ہیں اوبویسلی ویری کلیئرلی, لیکن یہ جو اب شفٹ ہم دیکھ رہے ہیں اس میں یہ اس طرف بھی شفٹ آپ توقع کر رہی ہیں؟ بالکل, اس میں 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ جس طرح بھی کہا گیا کہ وہ اسلامو فوبیا انہیں تھا کیونکہ سینٹرل ایشین ریپبلکس جو تھی وہ مسلم تھی, لیکن اب وہ آزاد ہیں. اور آپ دیکھیے کہ پرائم منسٹر کا وزٹ وہاں کی پہلی مسجد میں ہوا. اگر انہیں اتنا وہ ہوتا تو وہ یہ نہ وزٹ وہاں پہ پرائم منسٹر کو لے کے جاتے,
لیکن وہ لے کے گئے. اور پھر پیوٹن کی اپنی اسٹیٹمنٹ تھی کہ یہ اسلاموفوبیا کا یہ جو ویسٹ میں ایک چل رہی ہے مہم وہ غلط ہے. تو آپ دیکھیے کہ دیر از اے پیراڈائم شفٹ. جو پہلے کی پیوٹن, آپ ویسے تو 22 سال کی بات کر رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیے کہ پہلے وہ ان کے کیا خدشات تھے, اور اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط چیز ہے, مسلمان ایسے نہیں ہے. اور اس اسٹیٹمنٹ کو پرائم منسٹر عمران خان نے بھی سراہا, اینڈ دیٹ واز ون آف دا ریزنس کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو وہ پیوٹن نہیں ہے جو ہمارے ذہن میں تھا. یہ اب ایک نیا روس ہے اور ایک نیا سوچ و فکر ہے. دوسری چیز جو نہیں, میں آپ سے سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, ایکچولی مجھے بات آگے نکل جائے گی. یہ جو آپ نے بات اٹھائی ہے اسی حوالے سے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایکسٹریمزم پہ روس کا بڑا فوکس تھا ایک وقت میں, اور انہوں نے جو یہ وزٹ کروائی ہے جس سینٹر, یہ بعد میں اس اسٹریٹجی کا حصہ بنا روس کی, جہاں پہ انہوں نے روس مسلمانوں کو بھی انٹیگریٹ کیا اپنے اس میں, مفتی اعظم مقرر کیا رشین فیڈریشن کا, اور ان کو حصہ بنایا روس کی سیاست کا اور پبلک لائف کا. اور انہوں نے پھر وہاں پہ وہ ادارے قائم کیے جس سے خود روس مسلمان آگے آ کر اور جو شدت پسندی ہے اس پہ کنٹرول کریں. اور آپ نے نوٹ کیا, آپ نے تو مجھ سے زیادہ فالو کیا ہے صاحبہ یہ چیز, کہ پھر روس نے کوآپریٹ کیا مسلمان ممالک کے ساتھ, مثلاً ایران, ترکی, سعودیہ, ایجپٹ, کہ کس طرح ان کے ساتھ ایکسچینج کوآپریٹ کیا جائے شدت پسندی کو بھی قابو کرنے میں. اور کیونکہ یہ بڑا انٹرسٹ رہا ہے رشین فیڈریشن کا, ہمارے ساتھ بھی اس پہ کام ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے, اور آئی ایم شیور کہ ہوگا, کیونکہ ہم بھی شدت پسندی کے خلاف ہیں. پاکستان شدت پسند ملک نہیں ہے, اور دہشت گردی اور شدت پسندی کے خلاف ہماری حکومت نے بہت سے اقدامات ہمارا تو بڑا کردار رول رہا ہے انٹرنیشنل, بالکل پیوٹل رول رہا ہے. سو یہ بھی ایک ایریا ہے جہاں پہ ہم باہم کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ اب جو ہے یہ جو آپ ذکر کر رہے تھے آرمز کا, کہ انہوں نے کوئی اس طرح سے خدشات نہیں شو کیے جو کہ یہاں پہ اپریہنشنز تھیں, وہ بھی ایک ان کی ایک پازیٹیو موو ہے, سگنل تھا. پھر آپ دیکھیے کہ جو یہ وزٹ ہے اس میں بھی آئل اینڈ گیس کی بات ہو رہی ہے, گیس پروم کی بات ہو رہی ہے. آلریڈی ایس سی او کے تحت انہوں نے جو ہے وہ کوآرڈینیٹر جو ڈائیلاگ سسٹم بنایا ہے, جس میں روس, تاجکستان, ازبکستان اور پاکستان کہ اگر ہم گیس کی وہاں سے لانے کی بات کریں, آئی ایم شیور اس وزٹ میں بھی یہ بات ہوگی. تو بہت سے مثبت پہلو ہیں جن پہ میرا وقت بالکل ختم ہے یہاں پہ تیمور, ورنہ ہم تھوڑی سی اور ڈسکشن کر لیتے, اور امبیسڈر صاحبہ بھی یہاں پہ موجود ہیں, اینڈ ود سچ گریٹ مائنڈز گفتگو کبھی ختم نہیں ہوتی, لیکن وقت ضرور ختم ہوتا ہے ٹی وی پروگرام کا. تو میں اسی کے ساتھ امبیسڈر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا, اور تیمور کا بھی, اور امبیسڈر شاہد امین خان صاحب جو پہلے ہمارے ساتھ تھے. اور پی ٹی وی نیوز کی کوریج جو ہے وہ جاری ہے آج کا دن بھی اور کل بھی, بلکہ ہم اس پہ تبصرہ کریں گے پی ٹی وی پہ, اور پاکستانی میڈیا اس پہ کور ہی کر رہا ہے. ساتھ ہی اب میری ٹیم کو اور مجھے بھی آپ اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اللہ حافظ.